والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر قلب الأهوان على قلوبهم ما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب محبت کے ساتھ اتفاق اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں مجھے یاد ہے وہ ذرہ ذرہ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا مرشد تیری نسبت سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کر سکے دنیا ہوتا احباب جی مقار انسان ایک ہی مقصد لے کر دنیا میں آیا ہے باقی ساری ہماری ضرورتیں ہیں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے ضرورتوں کو مقصد بنا لیا اس لیے ہم فیل ہیں اس لیے ہمارا ہر روز مقصد بدلتا ہے کیونکہ مقصد تو ایک ہی تھا مقصد تو ایک ہی تھا لیکن وہ نہیں بدل سکتا ہم نے ضرورتوں کو مقصد بنا لیا اس لیے ہم فیل ہو گئے ضرورتوں کا انکاری کوئی نہیں ضرورتیں آپ کی ضرورت ہے ہماری بھی ضرورت ہے کھانا پینا صحت لباس گھر سواری یہ ساری چیزیں ہماری ضرورتیں ہیں ان کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا دنیا بھی گزارنی زندگی بھی گزارنی کہیں کبھی ماں باپ کے شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے کبھی اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی بھائیوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہ زندگی کا ایک نظام اللہ نے وسائل میں رکھا یعنی اللہ رب العزت اولاد دے سکتا ہے دے سکتا بغیر باپ کے بھی دے سکتا بغیر ماں کے بھی دے سکتا اس نے پیدا کر کے دکھایا حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا حضرت حوا کو جو بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا میں کہ دونوں کے بغیر بھی میں پیدا کر سکتا ہوں باپ نہ ہو پھر بھی پیدا کر سکتا ہوں ماں نہ ہو پھر بھی پیدا کر سکتا ہوں بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں میں نکال سکتا ہوں میری قدرت آگے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہرڈل پیدا کر سکے یعنی پہاڑوں میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا فرما دیا اس نے کہا یہ کر سکتا ہوں لیکن قانون میرا یہ نہیں یہ میری قدرت ہے یہ قانون نہیں ہے قانون یہ ہے کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ازدواج کا رشتہ منسلک ہونا پڑے گا اور پھر اس سے اولاد پیدا یہ اس کا نظام تو یہ کائنات ساری وسیلے میں ہے جو کہتا ہے نا کہ میں ڈائریکٹ وہ ڈائریکٹ تو آیا نہیں ہے ڈائریکٹ جانا نہیں ہے اس نے تو ڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں یہ وہم ہے بندہ دیکھو نا اللہ ملا توحید کی سب سے بڑی جو صورت ہے سب سے جو بڑی صورت جو توحید پر اتری ہے قرآن کریم میں وہ سورہ اخلاص ہے جس کی پہلی آیت مبارکہ ہے قل هو اللہ احد یہ پہلی سورت مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ اس میں بھی ڈائریکٹ کچھ نہیں ہے فرمایا محبوب آپ فرماؤ کہ اللہ ایک ہے
بتا دیا کہ جو محبوب کے در سے پھر گیا وہ مالک کو نہیں ڈھونڈ سکتا. جس کو بھی ملے گا محبوب وہ در مصطفیٰ سے ملے گا. در مصطفیٰ سے ملے گا. اب در مصطفیٰ کو پانا ہے تو پھر کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن اٹھانا. جس طرح کی کسی کی نسبت ہے اتنا وہ بندہ عظیم ہو جائے. مائک لگا دے, چیخ پکارے تو آؤ سٹینڈ لگا, چھوٹا یا بڑا سٹینڈ. تو اگر مولا تک جانا آقا کریم کی بارگاہ میں جانا ہوگا, اور آقا کریم تک جانا تو حضور کے نمائندگان کسی کے اس کے سپرد ہونا. وہ تمہیں اس بارگاہ تک لے جائے گا, وہ آگے اس بارگاہ تک لے جائے گا. یعنی وہ کہتے ہیں جی خدا ڈائریکٹ ملتا نہیں, کہ ملتا ہے. میں نے کب کہا نہیں ملتا؟ مل سکتا ہے لیکن راستہ بڑا خطرناک ہے, بہت خطرناک. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں 27 سال توحید میں غرق رہا. 27 سال توحید کے سمندر میں غرق رہا. فرمایا 27 سال روحانی طور پر میں ترقی کرتا گیا. کئی لاکھ عرش میری روح کراس کر گئی, کئی لاکھ عرش کراس کر گئی. اور پھر فرمایا جب سر اٹھایا نا, سر اٹھایا تو فرمایا کہ اوپر آقا کریم کے قدموں کا تلوہ نظر آیا. 27 سال روحانی سفر اور 27 سالوں کے بعد میں سمجھا کہ اب میں انتہائی توحید میں ہوں. تو پتہ چلا انتہائی توحید کیا, ابھی تو محبوب کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے پاس گیا, اپنی حالت بیان کی. فرمایا وہ تو صرف تیسرا لطیفہ جو تیرا تھا نا, یہ روحانی طور پر 5 گیٹس آف نالج انسان دے اٹرنل ہوتے ہیں, باطن کے روح کے 5 حصے ہوتے ہیں. اس میں ایک لطیفہ روح ہے جس کو حضرت سلطان باؤ الرحمہ نے فرمایا قلبی روحی سری خفی اخفا نفسی ذکر تمامن ہوں, میں قربان تینا تھی باہو جڑے ایک نگاہ جگامن. یہ انسان کے باطن کی وہ پوائنٹ ہے جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس کیا, اپنا حال بیان کیا, تو انہوں نے کہا تو اپنے دوسرا لطیفہ روح میں گم رہا ہے ابھی تک, اس کے نور کا تو مشاہدہ کرتا رہ گیا. اور فرمایا جب شیخ نے اس سے اگلی منزل میں مجھے دیکھا تو فرمایا میں پھر توبہ کی کہ میں مخلوق کو خالق سمجھ کر اس سے باتیں کرتا رہ گیا. تو اس لیے یہ کٹھن راستہ اللہ کے قرب کا ڈائریکٹ پانا چاہو گے تو پتہ نہیں کیا ہو, ایک تجلی گر جائے تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے. ایک تجلی نہیں برداشت کر سکتے لوگ, یہ چراغ عقل گل ہو جاتا, فہم و فراست ختم ہو جاتا. یہ تو دور کی بات ہے, ہلکی سی نا چھٹی حص غالب آ گیا نا. انسان کے 5 حصے ہوتی ہیں ظاہری طور پر, ان 5 حصوں کے اوپر ایک چھٹی حصہ 6 سینسز کئی دفعہ جن کو بولتے ہیں. اچھا اگر وہ تھوڑی سی غالب آ جائے تو یہ 5 حصے جواب دے جاتی ہیں. سردی نہیں رہتی, گرمی نہیں رہتی, دھوپ نہیں رہتی, اپنے برے کی کسی چیز کی پہچان ہی کوئی نہیں رہتی. تو اس لیے کہا گیا کہ مرشد کا ساتھ لازم ہے. حضرت مولانا روم علیہ رحمہ آپ سے پوچھا کسی نے کہ حضور مرشد پکڑنے سے کیا ملے گا؟ آپ نے 2 مثالیں دی. یہ ذرا سادہ بات, پہلے جو باتیں وہ تھوڑی وہ اوپر کی, یہ ذرا سادہ باتیں ہیں, بڑی خوبصورت انداز میں لوگوں کے ذہن کے مطابق سمجھائیں. آپ فرماتے ہیں ایک جگہ سے مٹی لی گئی, ایک جگہ سے مٹی لی گئی, اس مٹی سے اینٹیں بنا لی گئی. اینٹیں بنانے کے بعد ان اینٹوں کو سکھا لیا گیا, سکھانے کے بعد پکا لیا گیا,
پکانے کے بعد نکال کے اس کا چکا لگا دیا گیا بیچنے کی غرض سے۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے کہا آ کر جناب میں نے مسجد کے لیے اینٹیں خریدنی۔ اب اس نے اینٹیں خرید لی۔ آپ فرماتے ہیں جب اینٹیں خریدی تو اب مسجد کے دروازے پر جا کے ایک اینٹ محراب میں جا کے لگ گئی، ایک واش روم میں جا کے لگ گئی۔ میں ایک مٹی سے بنی، بنانے والا ایک، پکانے والا ایک، نکالنے والا نکاسی والا ایک، بیچنے والا ایک، خریدنے والا ایک، مقصد ایک۔ مسجد کی جب اینٹیں خریدتے ہیں لوگ تو باتھ روم کے الگ تو نہیں خریدتے نا، مسجد کے لیے خریدی جاتی ہے نا، کیونکہ باتھ روم جو ہوتے ہیں مسجد کے وہ مسجد نہیں ہوتی، داخلے مسجد گنے جاتے ہیں۔ تو اب وہ اینٹیں مسجد کے لیے لے کر آتا ہے، ایک اینٹ واش روم میں لگ جاتی ہے، ایک محراب میں، لوگ ایک پہ پاک ہو کر سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، ایک پہ گندگی کھلاتے جا کر۔ کہا یہ نسبت ہے، جس جگہ سے نسبت ہو گئی انسان کی عزت اسی حساب سے۔ دوسری بات آپ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ دریا میں کشتی جا رہی تھی، دریا میں کشتی تیرتی ہوئی جا رہی تھی تو ایک درخت ٹوٹا، وہ بھی جدھر پانی کا بہاؤ تھا وہ بھی ادھر نہ درخت جانے لگ گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا درخت جب پانی میں، گہرے پانی میں جا رہا تو لپیٹے کھاتا جا رہا، کبھی تنا نیچے، کبھی شاخیں اوپر، کبھی شاخیں نیچے، تنا اوپر، وہ لپیٹے کھاتا ہوا جا رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر نا کشتی کے ساتھ میں درخت کی ملاقات ہوئی تو وہ بڑی حیران ہوا درخت کہ بھئی ہے تو بھی لکڑی، میں بھی لکڑی ہوں، چل تو بھی پانی کے سہارے رہا ہے، رہی ہے، چل میں بھی پانی کے سہارے رہا ہوں، منزل تیری بھی کنارہ ہے، منزل میری بھی کنارہ ہے، کہ تیرے اوپر کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں اپنا آپ بھی اٹھا کر نہیں چل پا رہا، اتنا فرق کیوں ہے؟ یعنی یہ درخت نے سوال کیا کشتی سے کہ جب ہم بائی میٹیریل سیم ہے، ایک ہی چیز سے بنے ہیں، تو پھر یہ فرق کیوں؟ تو بڑے آرام سے جا رہی ہے، تیرے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں، سامان بھی لدا ہوا ہے اسی پانی میں، اور میں ڈوبتا اور غوطے کھاتا ہوا جا رہا ہوں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کشتی نے نا جواب دیا درخت کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی، چل تو بھی پانی کے سہارے رہا ہے، چل میں بھی پانی کے سہارے رہی، منزل تیری بھی کنارہ ہے، منزل میری بھی کنارہ ہے، بس فرق اتنا ہے تجھے کسی کے ہاتھ نہیں لگے، مجھے ہاتھ لگ گئے۔ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، اکو رنگ دواں، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، اکو رنگ دواں دا، جدوں ہاتھ جوہری دے جامن فرق لکھاں کھواں۔ تو بندوں میں سے بندے نکھر آتے ہیں، بندوں میں سے بندے نکھر آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کاریگر کا ہاتھ لگے، کسی اللہ والے کی نظر پڑ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کشتی نے کہا ایک بات یاد رکھنا، یہ جو تیرنا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں بھی تیری طرح لکڑی تھی لیکن پھر میں کسی کے ہاتھ آ گئی، اور ہاتھ آنے کے بعد سکھ نہیں پایا، پہلے انہوں نے آرا پھیرا میرے پہ، مجھے اتنا اتنا کر کے کاٹا، پھر میرے میں لوہے کے کیل ٹھوکے، اور فرماتے ہیں کئی پھٹے ایسے تھے میرے ساتھ، کشتی کہتی ہے جو پھٹ گیا آکڑ دکھائی انہوں نے، جو اکڑا وہ پھٹ گیا، اور جو پھٹ گیا انہوں نے اٹھا کر جلنے والی جگہ پہ بیٹھ دیا کہ یہ جلنے والا، اور جو جدھر جیسے کہا جنا دکھا تھی دلبر راضی، سکھ انہا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ یہ سونا ساڑھے دکھ میں چی راضی، اسی سکھنوں چلے ڈائی، جنہوں نے گردن چکا کے کہا بلیا تینوں کافر کافر آکھن لوڑ تے تو آہو آہو کیا ہے، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا بانگ اروڑی سہیے، جے کوئی دیوے تانے گاڑا اس نو جی جی کہیے ہوں، گلا علامہ بھنڈی خواری یار دے پاروں سہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسے نہیں تیر رہی، وزن اٹھانے کے قابل ایسے نہیں ہوئی، پہلے چری ہوں، اور میرے چرنے میں بھی کہتی حکمت تھی، کئی گانٹھیں نکل آئی ہیں، ان پھٹوں کو بھی استعمال نہیں کیا گیا، جو بالکل صاف ستھرے پھٹے تھے نا وہ لگائے ہیں،
اور لگانے والوں میں بھی جس نے کیل لگا جب پھٹا، کوئی پھٹا آکڑا تھوڑا سا۔ پھر یہاں ایک اور آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی، مولانا روم علیہ رحمۃ۔ مثنوی ساری تصوف پر ہے اور لوگوں کے ذہنوں کی باتوں کو آپ نے مثالیں دی ہیں۔ فرماتے ایک خاتون ایک گھڑا اٹھا کر نہ جا رہی تھی، اس کو آپ نے نا مثنوی میں نا مٹیار کا لفظ استعمال فرمایا اس کے لیے، مٹیار گھڑا اٹھا کر جا رہی تھی، تو کسی نے اس کو گھڑے کو بول کے کہا بڑا تو نے مقدر پاڑا، تجھے ایک خاتون جو ہے وہ اپنی گود میں لیے پھرتی ہے۔ تو آپ فرماتے پھر وہ گھڑا بھی بول رہا ہے، اس نے کہا میں ایک گندی مٹی تھا، مجھ پر پھر کسی کو ترس آیا، مجھ پر کسی کو ترس آیا، اس نے مجھے باریک کاٹا، کاٹنے کے بعد مجھے کوٹا، میرے میں کوئی تھے جو سختی دکھاتے تھے، جن میں آکڑ تھی، ڈلیاں ٹیلیاں، انہیں چک کے دور چھوڑ دیتی ہیں، میں نرم گردن چکائے بیٹھا رہا، پھر میرے میں پانی ڈالا، پھر مجھے گوندا، میں چپ رہا، سہتا رہا، اور گوندنے کے بعد پڑا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو نا وہ مجھے چکی پہ چڑھایا، میرا ایک حصہ تیار کیا، پھر میرا دوسرا حصہ تیار کیا، کر کے دھوپ میں رکھ دیا، میں سمجھا بھول گیا ہے، ہمیں رکھ کر بھول گیا، میں سوکھتا رہا، میرے میں کچھ نہ رہا۔ میں ارد گرد دیکھا، میرے کئی بیلی سن جنہوں نے پہلی تو ہر درد برداشت کر لیا، لیکن جب دھوپ لگی تب آکڑے، کھلکی مٹی پھٹ جاتی ہے نا، سوراخ ٹیڑھ آ جاتی، کریکس آ جاتی، جب سوکھتا ہے کریک آ جاتی۔ کئی کھلکی مٹی تھی جن میں آکڑ تھی، جن کو جھکنا نہیں آتا تھا، جن میں نرمی نہیں تھی، وہ آکڑا، جو آکڑا اس میں ٹیڑھا، اس کو اٹھا کر انہوں نے پھینکا، دوبارہ کبھی باری نہیں ہے اس کی۔ فقیرہ فقیری دور ہے، اچھی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بھرپور ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس گھڑے نے جواب دیا کہ پھر ایک حصہ تیار ہوا، دوسرا ہوا، پھر میرا جوڑ لگایا، جوڑ لگانے کے بعد پھر میں سوکھتا رہا، کچھ تھوڑا سا پانی ملا مجھے جوڑ لگانے کے وقت، پھر انہوں نے رکھ دیا دھوپ میں، پھر میں سوکھتا رہا، پھر ایک دن آیا، آ کر آگ میں ڈال دیا، بٹھی نے جوں پکایا، تپتا رہا، اس آوے میں خوب پکا، میں لال ہو گیا۔ میرے یار کئی بیلی تھے جو باقی تو سارے دکھ ساگے ایتھے آگے آکڑ گئے، کیونکہ کئی دھوپ سے نہیں پھٹتے، جب آگ کی گرمی ملتی ہے نا پھر تڑک جاتے ہیں، کریکس آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں وہاں کئیوں کو کریک آ گئے، انہوں نے اٹھا کر ان کو بھی پھینک دیا۔ پھر دیکھو نا جو گڑھا بننے کے بعد جو ٹھیکرا ہوتا ہے اس کو دوبارہ کبھی کچھ نہیں بنایا، وہ ختم ہو گئی، اس کی کہانی ساری زندگی کے لیے ختم ہو گئی۔ کہتا میں سہتا رہا، پھر آگ بند ہو گئی، پھر میں ٹھنڈا ہوا، پھر وہ مالک آیا، اس نے ٹھوک بجا کر دیکھا مجھے، کہتا ایسے ہی مٹیار کی گود نہیں ملی، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جڑا عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے وہ دی قسمت وچ دیدار نہیں، تو تے وکیا عشق بازار نہیں، تو تے چڑھیا اتے دار نہیں، ایڈا سستا سودا پیار نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار نہیں۔ تو یہ سہنا پڑتا ہے۔ جس کو گھر کارڈ پہ روٹی ملتی ہے نا، گھر والے پوچھ دے آ، جدوں وہ کسی دوست نو گھر والے کدی پانی دا گلاس پلان لی تیار نہیں، وہ بھی اللہ والوں پر زبان دراز نہیں کرتا، بولتا ہے، سننا پڑتا ہے۔ بولیا تینوں کافر کافر آخنا، لوگ تو آہو آہو، یہ آسان نہیں ہے، لیکن بات پھر بات ایسی بنتی ہے کہ لوگ قبر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ پھر قبروں پر بھی دیکھو نا، عام لوگ، میں ایک دن گیا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے پوتے ہیں قدر کہار، مزار ہے ان کو دو، سید ساق شاہ صاحب اور سید یعقوب شاہ صاحب، حضور غوث پاک کے پوتے ہیں۔ میں جب بھی شاور سائڈ پہ یا ساموا سائڈ پہ جاتا ہوں تو میں اکثر وہاں حاضر جاتے لازمی۔
مزار ہے ان کا، تو وہ مرہٹوں سے لڑائی کے لیے وہاں سے آئے تھے، تو یہاں شہادت انہوں نے پائی، تو وہاں ان کا مزار ہے۔ اچھا میں نے ان کے مزار کی جو چادر تھی نا وہ دیکھی، تو میں نے نیٹ سے سرچ کی تو 15,000 روپے کی چادر تھی دونوں مزاروں کی ایک ایک۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں 15,000 کے کپڑے کون پہنتے ہیں؟ پھر اللہ عزت دیتا ہے، مالک انسان دی کنڈ نہیں لگا۔ 4 دن سہا ہوتا نا اس نے باتیں اس کے لیے صحیح ہوتی، لیکن اس میں جو شرط ہے سب سے بڑی وہ استقامت۔ یہاں ایک اور مثال آپ نے نسبت کی تھی مولانا روم علیہ الرحمن، آپ فرماتے کہیں چیونٹیاں پھر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی دل تو کرتا ہے رب کے گھر جائیں، کعبہ اللہ کا طواف کریں، محبوب کا در دیکھیں، لیکن پھر اپنی کمزوری، اپنی ناتوائی، اپنی بے بسی کا خیال آتا تھا کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی ہیں، چلیں گی تو ہمیں تو سالہ سال چاہیے، راستے کی جو افات ہیں بنیاد ہیں وہ کیسے طے ہوں گی؟ راستے میں دریا آ سکتے ہیں، پہاڑ آ سکتے ہیں، ڈیزرٹ ایریاز آ سکتے ہیں، ماؤنٹین ایریاز آ سکتے ہیں، کیسے طے ہوگا وہ سب کچھ؟ تو کہتے آپس میں یہ باتیں کر رہی تھی تو دیکھا تو کچھ کبوتر تھے وہ دانہ چگ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جلدی جلدی کرو بھائی طواف کا ٹائم ہو رہا، شام سے پہلے ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو فرمانے لگے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بڑی جو سردار چیونٹی تھی اس نے کہا جلدی کرو بھائی، جلدی کرو بھائی، ہمیں اس گھر کے مسافر مل گئے، کوئی پاؤں کو چمٹ جائے، کوئی پروں میں گھس جائے، جہاں جس کو جگہ لگتی نکل چڑھ جو سارے۔ اور ایک نصیحت کی، میں کہا ہاتھ نہ چھوڑ بیٹھو، ہاتھ نہ چھوڑ بیٹھو، یہ نہ سمجھنا اب تو ہم زمین سے اوپر آ گئی ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت سہارے کی، نہ 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 نہ، ہاتھ نہ چھوڑ بیٹھو۔ یعنی جو ٹرین کے ڈرائیور کو جو کچھ دکھائی دیتا ڈبوں والوں کو وہ نہیں دکھائی دیتا، ڈبے والے نے چاہیے چپ کر کے بیٹھے، جائے گا نا جائے گا نا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو برتھ پہ سو گیا نا ٹرین میں وہ بے فکر رہے، اور جو اسٹیشن کرتا جا رہا ہے شیشے سے باہر دیکھتا جا رہا ہے وہ خطرہ ہی رہتا ہے، کتے کسی اسٹیشن سے اترا کوئی چیز لینے گیا ٹرینیں نہیں کرتے، تو جو سویا فرمایا منزل پر ہی جا کے اٹھے گا۔ تو جو گردن چکا کے اس نے لب بند، ہوش بند، گوش بند، سب کچھ بند کر لیا، پھر کیا جی میں یار دی مرضی، تو پھر بات اس کی بن گئی۔ تو مولانا روم فرماتے چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے ان کو نصیحت کی کہ ہاتھ نہ چھوڑنا، زمین پہ تم چل رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اگر ہاتھ چھوٹے نا، اب کیونکہ مسافر ہو گئی، اب اگر ہاتھ چھوٹے بچنا کچھ نہیں، فقیرہ فقیری دور ہے اچھی لمبی کھجور، چڑھ گیا تو بھرپور ہے، پھر میوے دانے بہت ہے، گر گیا تو پھر چکنا چور ہے، پھر عام بندوں والی حالت نہیں رہنی، کیونکہ تو سوار ہو چکا ہے، عام بندوں والی حالت نہیں رہنی ہے، چکنا چور ہو چکا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ چڑھ گئی استقامت کے ساتھ ہاتھ تھامے رکھے۔ اب ان کو یہ تو نہیں نظر آ رہا تھا راستہ کدھر جا رہا، انہوں نے اپنے رہبر پر بھروسہ کیا، اس نے جا کر سیدھا مکے میں اتار دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہوں کا کوئی مسافر مل جائے اس کے قدموں کو تھامے، جہاں جگہ ملے لیکن مضبوط ہاتھ ڈالو، مضبوط ہاتھ ڈالو، نمک حرامی کبھی نہ کرو، اللہ والوں کی نمک حرامی نہ کرو۔ محمود غزنوی کے دور کا ایک واقعہ، نمک حرامی سے ایک بات یاد آ گئی۔ محمود غزنوی علیہ رحمہ آپ کے دور میں نے کہ چوروں کی ٹولی کہیں چوری کرنے چاہیے، اب انہوں نے گھر کا سامان لوٹا، سن لگا کے لوٹا، جیسے ہوئے گھر کے لوگوں کو باندھ دیا، سامان لوٹ لیا، گٹھیاں بنا لی، جانے لگے نا تو انگیٹھی پر ایک اتنا کنا چمکتا ہوا شیشہ ٹائپ کو چیز میں، اب ان میں چوروں میں سے ایک چور گیا، اس نے اٹھایا، اٹھا کر سردار کو لا کر دیا کہ سردار پتہ نہیں چل رہی کہ ڈلی لگ رہی ہے، شاید کوئی قیمتی ہیرا ہو، کیا ہے دیکھیں اس کو۔ اب اس نے اس ڈلی کو پکڑا، سونگا نہیں سمجھا، زبان لگائی، اس شیشے والا نمک تھا،
زبان لگائی تو شیشے والا نمک تھا. اس نے کہا سامان واپس رکھو, سامان واپس رکھ دو. کہ سردار دیوار توڑی, بندے باندھے, سامان پتہ نہیں کن کن کونوں سے نکال کر اکٹھا کیا, جانے لگے ہیں, اب کہتے ہیں سامان واپس رکھ دو. اگر رکھوانا ہی تھا تو چوری کیوں کیا؟ اس نے کہا اصل میں نا پلیکھے نال اس گھر دا نمک چک ہو گیا, نمک چک. اب اس گھر کی چوری, اب تو رکھوالا تو کر سکتے ہیں, اس گھر کی چوری نہیں کر سکتے. میں سوچ میں پڑ گیا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد, یار پچھلے دور کے چور بھی کتنے خاندانی تھے, چور بھی کتنے خاندانی تھے کہ جس گھر کا نمک چکھ لے اس گھر میں چوری کیا ہوا مال واپس رکھ دیتے. اور اب دوست سے دوستی لگاتا ہے, 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے اس کے گھر انجام ہوتا ہے, اسی کے گھر میں گندی نظریں ڈالتا ہے. ایک بندہ کسی کے ساتھ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کاروبار کرتا ہے, اس کا نمک کھاتا ہے, اس کے بعد ساری زندگی اسی کی مخالفت کرتا ہے. ایک بندہ کسی شخص کے پاس سے جاتا ہے, اس سے دین سیکھتا ہے, اس کے بعد اسی کی مخالفت کرتا ہے. کیسی نمک حرامی ہے. تو اس لیے خاندانی لوگ ہمیشہ وفادار ہوتے ہیں, وہ گردن جھکا کر پھر پیچھے نہیں دیتے. یہ روحانیت کا راستہ بھی یہ خاندانی لوگوں کا ہے, یعنی یہ روز قوم بدلنے والے کا نہیں. پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے, پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے. تو اس لیے اللہ والوں کے ساتھ نسبت ضروری ہے. پھر یہاں پہ الحمدللہ جو محفل پاک جس میں ہم بیٹھے, بہت سارے احباب, ان کو یہ کچھ دوستوں پر کئی دفعہ ذکر کے سبب کی کیفیات پیدا ہوتی ہے, اسے پریشانی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یار یہ کوئی نئی چیز ہے, یہ کیا ہے. کتنے ہی احباب ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, 20 سال سے ذکر کر رہے ہیں, 30 سال سے ذکر مختلف لگے ہوئے ہیں, سبحان اللہ کو پڑھا, یا پڑھا, ان کو کبھی کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ 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 پکارو, ایک بار اللہ کہو, اللہ 10 بار جواب دیتا ہے. کسی نام سے پکارو رب کو, 10 بار جواب آتا ہے. اب اللہ رب العزت کسی بندے کو جواب دے, نور نہ اترے, یہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ انوار و تجلیات کی تاثیر دلوں میں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیا سبب ہے؟ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہے؟ حالانکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دیکھو نا, یہ صرف جو محفل میں بیٹھے ہیں, حضور فرماتے ہیں جس جگہ پر اہل ذکر بیٹھ جاتے ہیں نا, اللہ کی رحمت اس جگہ کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ, اس جگہ کو فرشتے اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں اور رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے, اس سے نور کی برکھا برستی ہے. پھر تاثیر کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ دیکھو نا, ہر چیز میں ایک تاثیر تو ہے. مثال طور پہ آپ میں سے کسی کا نام ہے شبیر, شبیر ایک ورڈ ہے, لفظ. اب آپ کسی مجمع میں جا کر شبیر پکاریں گے نا, جتنے شبیر نام کے بندے نا وہ متوجہ ہو جائیں. اب یہ جو متوجہ ہونا نا, یہ تاثیر ہے اس لفظ کی. مثلا آم کھایا آپ نے, آم میں ایک ذائقہ, ایک تاثیر ہے. آپ کھاتے ہیں, اب ذائقہ محسوس کرنے والے ریسیپٹرز الگ ہیں اور تاثیر کو محسوس کرنے والے سسٹم الگ ہے. اگر آپ سیدھا گلے کی آخری زبان کی آخری جگہ سے بھی آگے جا کر اس کو رکھ دیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا میٹھا کھایا یا نمکین کھایا, کیونکہ زبان کے اوپر ہی ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں جس میں ذائقہ محسوس کرنا ہے. اگر وہ کام چھوڑ دیں, جیسے کبھی کسی کو اگر کرونا اللہ نہ کرے ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ذائقہ جواب دے جاتا ہے. اب وہ کھا رہا تھا, اس کو نہیں پتا یہ ذائقہ کو نہیں آ رہا. اب اس چیز میں ذائقہ تو موجود ہے, کھانے والے کا سسٹم خراب ہو گیا. دوسری اس کی تاثیر ہے کہ جی وہ گرم تر ہے یا گرم خشک ہے, اس کی وہ تاثیر ہے, اس کے اثرات دیر بعد آتے ہیں. تو اب اسی طرح آپ جب ذکر الہی کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں,
تو اس کی ایک تاثیر ہے، وہ تاثیر آپ کے دل پر وارد ہوتی ہے، کیونکہ ذکر پر دو چیزیں ملتی ہیں انسان کو، ایک ملتا ہے ثواب، دوسرا ملتا ہے جواب اللہ کی طرف سے۔ یہ دو انعام ملتے ہیں اہل ذکر۔ جب بندہ اللہ 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 پکارتا ہے تو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، یہ اللہ کا نام پکارے، یہ لکھا جائے، یہ ثواب ہے، لکھا جا رہا ہے، یہ ایک بار پکارنے سے اتنی نیکیاں، ایک بار دو بار پکارنے سے اتنی، یہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے جواب، جو میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب جواب نور کی صورت ہے، اور نور جب اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ کائنات میں ایک ہی سینہ ہے جو اس نور کو برداشت کرتا ہے، وہ مشکاہ شریف میرے آقا کریم کا سینہ مبارک ہے۔ اب ہم نے ذکر یہاں کیا، ہمیں دو چیزیں ملی، ایک ملا ثواب، دوسرا ملا جواب۔ ثواب فرشتوں نے لکھ لیا، اور جواب جو ہے وہ نور کی صورت میں آقا کریم کے سینہ مبارک پہ آ گیا۔ اب ہمیں کسی ایسے سینے کی ضرورت ہے جس سینے کا تعلق مدینے والے سینے سے ہو، جو ہمارا آیا ہوا جواب ہمیں عطا فرما سکے، جواب عطا فرما سکے، جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے نا کہا تھا نا ایک شعر میں، اکثر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ میں مدینے سے لائی جاتی، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی۔ اچھا، توحید کی جو میں وہ مکے سے آنی چاہیے تھی، مدینے سے کیسے آ رہی؟ توحید کی میں تو مکے میں آنی چاہیے، تو مدینے سے کیسے آ رہی؟ یعنی یہ وہ جواب ہے نور کی صورت میں، جو اس پوری امت کو جو عطا ہونا ہوتا ہے نور کی صورت میں، وہ میرے آقا کریم کے سینہ مبارک میں آ جاتا ہے۔ اب یہ سینہ بسینہ پر چلتا ہے وہ نور، بلیٹ آف ہوتا جاتا ہے، وہ ارشاد کی صورت میں جاری ہو جائے، وہ نگاہ کی صورت میں جاری ہو جائے۔ تو وہ فرمایا کہ یہ میں مدینے سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ محفل اس فتنوں کے دور میں بھی ذکر کی تاثیرات میسر آتی ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ میں بھی پلائی جاتی ہے، وہ میں بھی دی جاتی ہے، اور جن کا پھر کنیکشن ہوا ہوتا ہے ان کو پھر وہ جلدی ملتی ہے، اور جن کا کنیکشن نہیں ہوتا پھر کئی دفعہ باؤ صاحب فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی، وہ مرشد اللہ کے نام کی بوٹی لگاتا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کئی سیانے لوگ بیٹھے ہو کہ بھئی، بلکہ سارے سیانے بیٹھے ہو کہ یہ پکی جگہ پر بیج نہیں پھینکا جا سکتا جب تک اس کو زرخیز نہ کیا جا سکے، میرا نہ کیا جا سکے، اس کو پانی لگانا پڑے گا، ہل چلانا پڑے گا، کئی دفعہ گوڈی چوکی کئی کچھ اس کا کر کے پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اور کاریگر سیانا آدمی کبھی بھی پکی جگہ پر اور غیر ہموار زمین اور ناقص زمین میں بیج نہیں ڈالتا، اس کو پتہ میرا بیج آیا ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں انسان کی زمین کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ سینہ نرم ہے کہ نہیں، اس دل میں۔ اب میں پہلے قرآن کریم کی آیت کی پڑھیں، قل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گویا ان کے دلوں پر ان کی بد عملی کا زنگ چل رہا ہے، کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ، کوئی توبہ کرتا ہے بچتا رہتا ہے، اس کی تھوڑا ہے کسی کا زیادہ، تو پھر یہ زنگ صاف کیسے ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ شَقَالَةٌ وَشَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کہا ہے، دلوں کی صفائی کا اللہ کا ذکر۔ اب ہم سارے احباب ذکر بھی کرتے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا، لیکن پھر ذکر جب صاف کرتا تو ہمارا دل صاف کیوں نہیں ہوتا؟ جھوٹ ہوں جی، یا چگلی ہوں جی، یا غیبت ہوں جی، یا لگائی جائیں، ہرس، لالچ، مال دی محبت، اولاد دی محبت، سٹیٹس کی محبت، کپڑوں کی، شان و شوکت کی، عزت کی، وقار کی، جناب پتہ نہیں کیا کیا بت ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 360 قلب میں بت ہے مختلف محبتوں کی، تو یہ سارے موجود ہیں۔ تو ذکر تو ہم کر رہے ہیں،
لیکن وہ دل میں نہیں اتر پا، دل میں اتر نہیں پا۔ تو باؤ صاحب علیہ رحمہ آپ سے پوچھا گیا کہ ذکر تو سارے لوگ چلو چنگا ماڑا جنی لگے ہیں کرتے ہی ہیں، لیکن یہ قلب میں اس کی تاثیر کیوں نہیں آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا برتن دو طرح کا گندا ہوتا ہے، ایک برتن گندا ہوتا ہے جس پہ ایسے مٹی شٹی لگی ہوتی ہے، وہ ایک دو بار پانی سے گزارو صاف ہو جاتا ہے، میں لیکن جس پر تھندا لگ جائے نا، دھاگ لگ جائے، وہ ایسے نہیں صاف ہوتا۔ اس کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کوچی سبھی، رگڑا دینے والی کوئی خاص چیز جس سے اس کو رگڑا جا سکے، اور دوسرا کسی کاریگر کے ہاتھ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رگڑا دینا جانتا ہو، دھونا جانتا ہو۔ فرمایا اسی طرح قلب پر کچھ تو گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، سغائر وہ معمولی ہوتے ہیں، وہ نماز جیسے حضور نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے سے تالاب نہر گزرتی ہو تو 5 ٹائم نہائے تو وہ اس پر جسم پر بدن پر میل رہ سکتی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس کی روح پر میل نہیں، لیکن اس پر تمام علماء کے اتفاق ہے وہ کہ گناہ سغائر جو چھوٹے گناہ ہیں اس کی بات ہے۔ کبیرہ گناہ تو دلوں پر جم جاتے ہیں تل چھٹ کی طرح۔ اب ان کو صاف کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ہے اسم اعظم اسم ذات کا ذکر خاص کوچی ہے، اور دوسرا ہے کسی ولی کامل کی نگاہ توجہ جو رگڑا دے، مرشد ایسا پڑھیے باہو جڑا توبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے صاف کرے وچ سجی صابن مول نہ گھتے ہو، میلیاں نو کر چٹا دے وے میل ذرا نہ رکھے ہو، مرشد ایسا ہووے باہو جڑا لو لو دے وچ رچے، رنگ چڑھا ستھرا کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی نہیں، جتھے کلمہ دل دا پڑھی گئے زبان ملے نہ کوئی، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ میں نے بھی پڑھایا سدا سہاگر۔ اور کہیں فرمایا تسبیح دا تو کسبی ہو، یہ تسبیح اس کو گمانے کا عادی ہو جانا نا، انہوں کہتے ہیں تسبیح دا کسبی ہو گیا، تسبیح دا تو کسبی ہویوں دم مارے وانگ ولیاں ہو۔ فرمایا نیکو جیسی باتیں کرنے لگے، تسبیح دا عادی ہو گئے، اور من دا منکا ہکنا پھر، من دا منکا ہکنا پھر گل پاویں پنجیاں ہو۔ فرمایا 100 دانے دی تسبیح گل چ پا لئی ہے، دل دا منکا ہک نہیں گیا، ملنگ بن گیا، بابا بن گیا، اے نہیں پھریا، یہ ہوئے دا ہوئے ہی ہے۔ اور اگے فرمایا دین لگیاں گل گھوٹو آوے، لین لگیاں چٹھیاں ہو۔ فرمایا جے کتے تینوں اللہ کی راہ تے لاؤنا پہ جے، مال دی محبت اتنی رچی بسی ہے تیرے اندر کہ تیری جان نکلنے لگ پہ دی، تیرا سانپ اٹھون لگ پہ، دین لگیاں گل گھوٹو آوے، لین لگیاں چٹھیاں ہو۔ جدو لب رہے آوے ادھو تو کدی نہیں کیا کہ یار بس کافی ہے میرا گزارا ہو گیا اور کسی نے دے دے، کہنا نہیں نہیں دکانہ لے کے نیانے میں دے دیں، وہ تو زمین خرید کے کوئی نہیں دے، وہ یار کوٹھی بنا کے کرائے تے چاڑ دیں گے، یعنی اپنے نہیں ہے یا رہنے بھی ہے یا نیانے نہیں لے کے چاڑ دیں گے، بہنا نہیں آ کرائے تے دینی ہے۔ تو فرمایا دین لگیاں گل گھوٹو آوے، لین لگیاں چٹ چھیہاں ہو۔ فرمایا لبے تو شیر ہیں تو، ملے تجھے تو تو شیر ہے، یہ کتے لگانا پہ جائے تیری جان نکل جائے۔ دین لگیاں گل گھوٹو آوے، لین لگیاں چٹ چھیہاں ہو، پتھر چت نہیں ہوندے باہو، ضائع بسنا میہاں ہو۔ فرمایا جنہ دے دل پتھر تے ہو جائے وہ کدی نرم نہیں ہوئے۔ فرمایا پتھر بھی کدی پانی نہ نرم ہوئے۔ فرمایا جتنی مرضی بارش پڑ جائے پتھر جڑا نا وہ پتھر ہی رہتا۔ تو دل کو تو اللہ نے قرآن میں پتھر سے بھی سخت کہا ہے۔ فرمایا کچھ دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے، نصیحت قبول ہی نہیں کرتے، ان کو جتنی مرضی آپ دلیلیں دے لو، سمجھا لو، دکھا لو، وہ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، انہیں کی نہیں بازی ٹھیک ہے جی، غلط تو ٹھیک ہے جی بات۔ بلکہ قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی قلب العوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کی اگلی آیت میں فرمایا رب نے فرمایا
جب دل سیاہ ہوتے ہیں تو اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے. فرمایا وہ دل جب سیاہ ہو جائے گناہوں کے سبب، سخت ہو جائے، ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی، ان کو حق بات بھی قصہ کہانی لگتی. وہ کہتے ہیں جی نہیں تقریر تے چنگی سی، گل تے ٹھیک کیتی ہے، پر یار نہ پر کیا پھر جا جب بات ٹھیک ہے. یعنی غلام تو وہ ہوتا ہے نا کہ نقشے پا دیکھیں گے تیرے جس جگہ، تیرے دیوانے وہیں جھک جائیں گے. بات آ گئی محبوب کی تو گردن جھکا دی، یہ تو بات ہے. تجھے دلیلیں دینے لگ گیا، نہیں جی ٹھیک ہے جی، پر ہوں زندگی بھی گزارنی ہے کہ میں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا. یہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو یار پھر پچھوں گاہ آ گیا تو واپس چلے جائے. کمال ہے یار، تم کمال ہے 5000 کمال ہے جی جانے تینوں ڈاکٹر کو کہا دیتا، رب نے پھر کی کرے گا، پھر کیا کرے گا. تو اس لیے یہ دلیلیں تب دیتا ہے بندہ جب دل میں سختی آ چکی ہے. اور کئی احباب ہیں ہمارے نوجوان خصوصاً، ان کو نصیحت کرو یہ گلے پڑتے ہیں آگے. اور جو بزرگ باپ بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بچے اوائڈ کرنا لگ پہ بابا اور ویلے لیکچر ہی چاہتا رہتا ہے ہر وقت. یہ اس کو ایک ہی کام ہے، آپ زندگی میں جو بھی کرتا رہے گا، ہماری باری آئی تو جناب یہ تو وہ. تو اس لیے یہ دل کی سختی جب ہوتی ہے تو پھر ہے. تو جب یہ دل مولا کی یاد میں لگ جاتا ہے تو پھر تو یہ ہوتا ہے مرشد ایسا سب کو پڑھاوے بن پڑھیا پیا پڑھی وے ہو، کنا دے وچ انگلیاں دے بن سنیا پیا سڑی وے ہو. پھر تو ہر وقت مولا کے ساتھ لو لگی رہتی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت. اور یہ ہر وقت یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے. حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ، آپ نے کتاب لکھی قواعد صوفیہ، میرے پاس پڑھیے گھر میں، قواعد صوفیہ اہل تصوف کے قاعدے کو لیے. اس کے ابتدائی باب میں آپ لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک کمرے میں، تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. آج تو صحبتیں بھی چھوڑ دی ہم نے، ہماری سنگتیں سارا دن برے لوگوں کے ساتھ. بس اچھی بات ہے، غصہ کوئی نہ کرے، حقیقت ہے. چودھریاں دے پیچھے، چیئرمیناں دے پیچھے، کونسلر دے پیچھے، آفیسراں دے پیچھے، یہ میرا تعلق بن گیا. اور یار کسی مدینے والے غلام نہ کسی نے تعلق بنا، تیری بات بن جائے. وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا نا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جو تجھے مشکل ہے دیتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے نجات. تو مالک دنال نوکری لا، غلامی والی زندگی اختیار کر، آقا کریم کی نوکری کر، ضرورت ہی نہیں پڑے گی تجھے کسی کو سلوٹ مارنے کی. سارا زمانہ تجھے سلوٹ مارنے کی، سارا زمانہ تجھے سلوٹ مارنے کی. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے کمرے میں صحابہ کرام بیٹھے. آپ نے فرمایا ارد گرد دیکھ لو، تم میں کوئی ایسا تو نہیں جو نیا ہے. شاید اسی بات کو میاں صاحب نے فرمایا تھا، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتے آگے ترنی. یعنی جو اندر کا اندھا ہو، جو باطن کا اندھا ہو، جو نبینہ ہو روحانی طور پر، جس نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذائقہ چکھا ہی نہ ہو، اس بیچارے کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں، دلیل ہی کوئی کام ہی نہیں کر سکتی اس کے سامنے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دروازہ بند کرتا ہے. اگر کوئی نہیں ہے، نیا کوئی نہیں ہے، سب پرانے ہیں، یا رسول اللہ سب پرانے بندے ہیں، تو میں دروازہ بند کر دوں. ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ فضا میں اوپر کر دو. فرمایا وقولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ کا ورد کرو. کافی دیر کرواتے ہیں. یہ قادریہ عالیہ سلسلہ کا پہلا سبق ہے، کلمہ طیبہ کرو. مجھے الحمدللہ 5 سلسلوں کی خلافت میں 3 نمبر پر میں نے قادری کے اسباق کی، پہلے نقشبندی پر جس کی قادر سہروردی پر شاید کی. تو اب جب محفل برخاست ہوئی نا، تو حضرت مولا کائنات مولا علی نے اس کی یا رسول اللہ مجھے کو خاص سے کرتے ہیں، مجھے کوئی علاقہ. اب سب کو میں نے کہا ہے، اور حضور کا یہ ارشاد گرامی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی بہترین ذکر فرمایا کلمہ طیبہ. اور اس کو بہت سارے اولیاء نے اسم اعظم کہا. حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ، حالانکہ قادری ہیں، آپ کہتے نہیں اس طرح، آپ فرماتے اسم اعظم کی تشریح یہ ہے
کہ اس کے جتنے مرضی لفظ ہٹا دیے جائیں اس کا مفہوم نہیں بدل سکتا. یہ اسم اعظم کی فرمائی یہ تشریح. اور آپ نے فرمایا اللہ یہ اسم اعظم ہے. قرآن نے اسی کو اسم کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ایسے کر کے سب سے کٹ کے اس کا ہو جا, ذکر میں گم ہو جا, یاد الہی میں تیرا لو یاد الہی میں لگ جا. تو حضرت سلطان وہ فرماتے اللہ یہ اسم اعظم ہے. اور فرمایا اس کا الف ہٹا دو, باقی کیا بچا للہ. للہ کا مطلب بھی وہی. فرمایا لام ہٹا دو, باقی بچا لہو. لہو بھی وہی ہے. فرمایا لام پھر ہٹا دو, پھر بچا ہو. فرمایا باہو. تو اس واسطے فرمایا یہی اسم اعظم ہے. باقی آپ جو بھی صفاتی نام کا ذکر کریں گے, اب دیکھو نا حیون یا حیو یا قیوم کا ذکر کیا جاتا ہے بہت سارے اب صفائی جو حاصل ہوتے ہیں. حیون ہا ہٹا دو, باقی یہ بچا, یہ کا کوئی معنی نہیں. قیومن کاف ہٹا دو, باقی یوم بچا, یوم کا معنی دینا. تو اللہ 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 یہ اسم اعظم ہے, یہ اسم ذات ہے, اسم ذات ہے. تو حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا حضور مجھے کچھ خاص. آپ نے حضرت مولا کائنات کو الگ کیا, الگ کر کے آپ نے اپنی نگاہیں ان کی نگاہوں سے ملا کر فرمایا اب تو سوئے جا جاتا, ہر وقت تو ذکر میں گم رہے گا. یہ وہ ٹرانسفر تھا, یہ وہ دو ذاتوں کے لیے اس طرح ہونا. سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے حضور کا ارشاد گرامی موجود ہے من صب اللہ فی صدر شیئا الا سببت فی صدر ابی بکر. اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے سارا صدیق کے سینے میں ڈال دیا. اور دوسرا یہ واقعہ ہے حضرت مولا کائنات مولا علی. اس لیے روحانیت اور تصوف طریقت کے جتنے بھی سبل, جتنے بھی راستے چلے ہیں, جتنے بھی چشمے جاری ہوئے ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ ان دو ذاتوں کے توسل سے جاری. یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. یعنی چشتی قادری سہروردی تینوں سلسلے ڈائریکٹلی حضرت مولا کائنات مولا علی سے منسوب ہوئے. نقشبندی حضرت ابوبکر صدیق سے منسوب ہوئے. لیکن یاد رکھنا نقشبندیوں کو جو قلبی ذکر عطا ہوا یہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ سے. حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند جو پہلے شیخ ہے نقشبندی, جن کا اس سے پہلے یہ سلسلہ تیفوریہ تھا, نقشبندی نہیں تھا, تیفوریہ تھا. تیفوریہ سے پہلے یہ صدیقیہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے صدیقیہ, حضرت تیفور بن عیسیٰ عرف باجی بستانی نارمہ ان سے پھر تیفوریہ ہو گیا. حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند سے یہ پھر نقشبندی ہوا. حضرت مجدد پاک سے مجدد ثانی سے مجددی ہو گیا. تو حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند علیہ رحمہ آپ ذکر الہی کرتے, لیکن ذکر بالجہر کرتے, زبان سے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا, پڑھتا کوئی, دل کا کلمہ کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. کیونکہ زبان اعلیٰ اظہار ہے, دل اعلیٰ ذکر ہے. زبان سے ہزاروں جرم ہوتے ہیں, دل کوئی جرم نہیں کرتا. دل پاک ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, فرمایا جسم ایک ایسا لوتھڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہے, وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہے. فرمایا جان لو وہ دل ہے, اے خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے, اے درست ہو جائے. اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں دل جو نا یہ ہر وقت میدان جنگ ہے. جسم کہتا ہے اس پر میں قبضہ کر لوں, روح کہتی ہے اس پر میں قبضہ کر لوں. اگر جسم کا قبضہ آ گیا تو خواہشات جنم لیتی ہے, دنیا داری میٹریزم مادیت جنم لیتی ہے. اور اگر اس دل پر قبضہ روح کا ہو جائے تو اسپیرچولیٹی, روحانیت, تقوی, پرہیزگاری, مولا سے پیار, میرے آقا کریم سے پیار ہے. یعنی مدینے تو بغیر دل لگتا ہی نہیں. یہ جب روح کا قبضہ ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے نا نماز پڑھن لو دل نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ہیں بچوں کو پتر نماز پڑھن لو دل نہیں کرتا. کئیاں دا دل نہیں لگتا تو کئیاں دا دل نہیں کرتا. کئی پڑھتے ہیں لگتا نہیں تو کئیاں دا چھڈن نو دل نہیں کرتا, چھڈن نو دل نہیں کرتا. اور کئیاں دا اتنا دل لگتا وہ ایک ایک رکعت جو ہے وہ 3-3 گھنٹے دی ہو جاتی ہے. حضرت سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماندیاں میں ایک سجدہ کرتی تھی صبح ہو جاتی تھی.
کیا تھا؟ ٹائم اینڈ سپیس سے نکل جاتا تھا بندہ. جب اس کے ساتھ واصل ہو جائے پھر ایسے ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ واصل ہو جائے. تو خیر حضرت شاہ نقش بند کے دل میں آیا, یار اے اللہ جانچ لگنا چاہیے, اور ایک معمولی چیز نہیں ہے یہ قلبی ذکر حاصل ہو جائے. جیسے سلطان مولا رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب عین الفقر کے دیباچہ میں, آپ فرماتے ہیں, آپ فرمایا کہ میں نے 30 سال کے 30 سال قلبی ذکر کی تلاش میں, 30 سالوں بعد ایک ولی ملا جس کا نام حضرت حبیب اللہ قادری ہے. انہوں نے نگاہ ڈالی تو دل میں اللہ کا ذکر جاری ہوا. 30 سال میں اس دولت کی تلاش میں کیا, تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو حضرت شاہ نقش بند فرماتے میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کہ یار یہ کیوں نہیں لگتا اس کی طرف. ساڑھی تو پیریٹیز بدل گئی نا, ترجیحات ہی بدل گئی. ساسد کہنے اے کیویں پڑے گی, اے مال کتوں لب کے جیب کتوں پڑے گی. اسی تو زندگی کی آسائشیں تلاش کر رہے ہیں نا, دنیا میں سکھی کیسے ہو جائیں گی, بس اتنی بات ہے. حالانکہ سکھ نہیں لے سکتے ہم جو مرضی کر لیں. میرے پاس بہت لوگ ایسے آتے ہیں جو بڑے بڑے امیر ہیں اور لوگ جناب ان کے لیے رائے رکھتے ہیں کہ یار انہوں کی دکھ ہوئے, انہوں نے نیند نہیں ہوگی, نیند نہیں ہوگی. ڈاکٹر نے لسٹ بنا کر دی ہے, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا. پچھلے دنوں کی بات ہے, میں ICU وارڈ میں چلا گیا, کچھ مریض وہاں ڈاکٹر تھے میرے, کوئی کام تھا کسی سلسلے میں. ان کا ایک پیشنٹ تھا, وہ کہتے تھے ضرور ذرا دعا فرما دیں, آ جائیں. میں گیا ہوا تھا, مجھے دکھایا انہوں نے, ضرور بندہ ایک لیٹا ہوا ہے, 4-5 لینڈ پروجر اس کو چھوڑنا ہے. ہر روز 8-10 منسٹرز کے فون آتے ہیں اس کے لیے, اور سامنے جو بوتل پڑی ہے نا پانی والی, اس میں سے گلاس بھر کے نہیں پی سکتا, ڈھکن سے پیتا منہ گیلا کرنا. ہوا کیا ہے اس کو, کہتے ہیں اس کے سینے میں نا پانی پڑ گیا, اگر یہ گلاس بھر کے پانی کے پینے کا تو بھی اس کا دل ڈوب جائے گا. تو وہ میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں بس نمبر اس کا لگنے والا ہے. اتنی بات. یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم بہت اکٹھا کر لیں گے تو پھر سکھی ہو جائیں گے. نہیں, ایک گاڑی والا دکھی ہے تو 2 والا اس کو بھی زیادہ دکھی ہے. یہ وہم ہے ہمارا, لیکن یہ ہرس ہے جو ہمیں لیے پھرتی ہے. تو حضرت شاہ نقش بند فرماتے ہیں مجھے یہ تھا یار یہ کیوں نہیں لگتا اس کی یاد میں بڑی کوشش کرتا ہوں. پھر فرمایا دل میں خیال ہے شاید نا یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں, کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف. تو کہتے میں نے اپنے آپ کو نا کمرے میں بند کر دیا, وہاں بیٹھا اللہ 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 ذکر میں بیٹھا. لیکن بات نہیں بات. فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, میں نے کیا کیا, میں نے گھر چھوڑا, جنگل میں, اور جنگل میں جا کر دن رات ذکر. سوچا یہ کہ جہاں کسی کی آواز آ جاتی ہوگی وہاں آواز سنی آئی, پتے کھا لوں گا, پر آج من تو اللہ سے ملا لوں, اے دل تو اللہ کے ذکر میں لگا دوں. اب فرماتے وہاں بھی نہ بات بنے, کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں تم 1000 سال بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کر لو, تمہارا قلب جاری نہیں ہو سکتا. الفتح الربانی 465 صفحہ اسٹیٹمنٹ آپ کا موجود ہے. 1000 سال بھی بیٹھ کر اللہ اللہ کر لو, تمہارا قلب ذاکر نہیں ہو سکتا. ہاں زندہ دل ولی تم پر ایک نظر ڈال دے تو اسی وقت جاری ہو سکتا. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں. تو حضرت شاہ نقش بند فرماتے جنگل میں بھٹکتا پھرتا مولا کی محبت میں, مولا کی تلاش میں. ایک دن ایک درویش ہے, درویش اندر تو کیا کر رہا ہے, کہا اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس کو کیا کرنا ہے, ادھر نہیں بس رہا, چاہتا کیا ہے, کہتا ہے یہ اللہ اللہ کرنے لگا. کہا میں خضر ہوں, میں خضر ہوں, تجھے کسی اور کام کے لیے رب نے چنا ہے. مخلوق کی اصلاح و تربیت تیرے ہاتھ سے بہت ہے, مالک نے رکھ دی. کہتا نہیں جی جب تک یہ نہیں چلے گا میں نہیں جانا. اے چلے گا تو جانا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلتا ہی ہے, یہ تو پھر کافروں کا بھی چلنا. اللہ نے 14 قسمیں دل کی بیان کی ہے قرآن میں, ویسے تو ساری تڑک دے, تڑکنے نو اگر چلنا کہتے ہیں تو سب تو تڑک دے. تو قرآن نے پھر 14 قسمیں کیوں بیان فرمائی؟ فرمایا کافروں نے فرمایا نہ دل اندھے ہو گئے. اب اندھے تھے کیا مراد ہے؟ میں یہ سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے,
یہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ تو یہ اس کی اور بات ہے، قلب سلیم کا ہونا، ذاکر قلب کا ہونا، خشیت والے قلب کا ہونا، ٹوٹے ہوئے قلب کا ہونا. کہ اللہ نے 14 قسمیں مختلف جگہ پہ قرآن میں بیان فرمائی. کئی جن کے بارے میں فرمایا مہر لگے دل ہے، جدید 2 مہر لگ گئی ہے، تڑکتے ہو بھی رہا ہے، تڑک تو وہ بھی رہا ہے جس پر مہر لگ گئی ہے، تڑکتے وہ بھی رہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی اندر دی روشنی تسی خضر ہو، سارے اولیاء دے مددگار ہو، مہربانی کرو. انہوں نے کہا جی اس وقت ایک ہی شخص ہے اس چیز کی پاور رکھتا ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی. وہ تو ظاہری طور پر حیات نہیں، میں کیا کروں اب، مزار پہ جاؤں، کیا کروں. آپ نے فرمایا اس طرح بیٹھ کے مراقبہ کرو، وہ آ جائیں گے، وہ مددگار آ جائیں گے. حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، حضرت غوث پاک کی روح تشریف لے، کیا چاہتے ہیں؟ کہا من دی روشنی، دل بینا بھی طلب کر خدا سے، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں، یہ دل ہی میلا ہے تیرا ظاہر دی صفائی کس بات. میرے دادا جی اکثر فرماتے ہیں او باروں مل مل دھونی ہے اندروں بھی چا دھو، باروں مل مل دھونی ہے وہ اندروں بھی چا دھو، باروں دھوتا کی کرے جدو اندروں نہ گئی بو. اندر بھی صفائی، دیکھو نا گلاس باروں بہت صاف ہو گئے، اندر گندگی ہوئے پانی پی لو گے. کمرہ باہر سے پھول بوٹے لگے ہوں، خوشبوئیں آ رہی ہوں، اندر گندگی ہوئے بیٹھ جاؤ گے نہیں نا. اے تن اے من رب سچی دا ہو، اتباع فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر ملتا خواج کی تیرے اندر راہ بڑھ جاتی. حضرت بابا فرید نے فرمایا تھا نا اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، مسیت وہ نہیں جڑی ملے دی اے آ، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاٹے نال فرید. اور آسان کیا آپ نے، اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی بخشہ مل جائے تو بھی بخشہ جا، نکل تلاش کر ڈھونڈ، کیا پتہ کس کی نظر پڑنی ہے، تیری کایا پلٹ جانی ہے، تیرے اندر کے چینل ہی چینج ہو جانی ہے، کب کہاں تیرے ٹرننگ پوائنٹ اللہ نے رکھا ہے، تو نکل تو سی، تلاش تو کر، اس جگہ پہ جا تو سی. یہ تیری طرف رکھی ہے، کوشش تیری طرف رکھی ہے، کرم اس نے کرا، تو کوشش کر اپنے کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی روح تشریف لے آئی. میں نے کہا حضور اے روشنی چاہیے، کل بندہ کی جاتے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے مجھے فرمایا میری نا پیشانی پر نا ان دھوؤں کے درمیان نظر گاڑ ادھر دیکھا. میں نے دیکھا، آپ نے میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پڑھ اللہ اللہ اللہ. آپ فرماتے جب یہ 3 بار تمہارے پھر میں نے عرض کی حضور اپنے تک بس، فرمایا نظر ادھر ہی رکھ. 3 بار ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما دیا، فرمایا اب جس پر تو نظر ڈالے گا اس کا بھی جاری ہوتا جائے گا. نقش بندیوں کو وہاں سے یہ سب بنے. اگر کوئی نقش بندی بھول میں ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب، کئی لوگ بات کر دیتے ہیں جی نقش بندی تے غوث پاک نو مانتے ہی نہیں، او بھئی اسی کیویں نہ منیے، ساڈا تے سودا ہی اتھوں آیا، ہمارا تو سودا ہی ادھر سے آیا، ہم کیسے نہ مانیں گے. تو اس لیے اللہ والوں کو ساتھ پیار کرے، اور ایسے اولیاء جو آپ کے قلب کو روشنی کا سبب ہے، جو تمہارے دل کو مولا کی چاہت میں لگا، ان سے تو نگاہیں لیتے رہے. اور اگر کہیں اور بیت بھی ہیں آپ کوئی بات نہیں، ٹیوشن ہی رکھ لو ادھر نے بندے کو، یار جو چنگے کو لیے جانتا ہوئے ان کو تو ٹیوشن بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ مقصود تو پیر ہے ہی نہیں، مقصود اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے، مقصود تو باطن کی اصلاح ہے، مقصود تو جس کام دنیا میں آیا وہ کرنا. وہ جھوٹ کو اللہ والا ملے اس کے ساتھ پیار کرو، محبتیں کرو، اور یہ نکل جاؤ ان دائروں سے، میں عہدہ کہ میں عہدہ. پاکستان میں 4 یا 5 چشمے مدینہ پاک سے آئے گی. یا آپ کو جدید دور کی بات کر دوں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے نا کچھ فرنچائزوں کو نا سمیں ایشو کرنے کی پاور ملی ہے. تو ایک کا نام ہے نقشبندی، دوسرے کا نام ہے چشتی، تیسرے کا قادری، چوتھا سوربندی، 4 ہے جگہ. تو یار جتوں بھی تسی پواؤ گے نا سم سگنل تے وہ مین ٹاور سے ہی آنا ہے، مین ٹاور سے.
تو اسی طرح بس کیا کہ فرینچائز تو دور نہ ہو، کیونکہ سگنل کٹ جاندے ہیں تو پھر ایک وقت بندہ نہ ڈسپونے ہوتا نہ ڈسپونے، کیونکہ اللہ والا تھا نا، اس کی صحبت میں کچھ لوگ آیا کرتے، ان میں ایک بڑا محبت والا نوجوان تھا، وہ نا اچانک آنا چھوڑا۔ اب جب آنا چھوڑا نا، کہ اللہ والوں کو درد ہوتا ہے، یہ اولاد سمجھتے ہیں مرید، طلب نہیں ہوتی، میں سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے 13-14 سال ہو گئے اس منصب پر، اللہ گواہ ہے، یہ لوگوں کو کئی دفعہ لگتا نہیں ہوتا، وہ مرید کے بل نکال رہے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں ہوتی بات، ان کا اپنا کوئی اور ہی نظام ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ منصب ملتا ہے نا، قدرتی طور پر دل سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ڈیوٹی جاری ہوتی ہے، عام نہیں ہوتا یہ معاملہ۔ باقی ازمائشیں چیکنگ یہ تو ہر پوائنٹ پر ان لوگوں کی ہوتی رہتی ہے، ہر پوائنٹ پر ہوتی ہے۔ تو ایک اللہ والا تھا، اس کے پاس ایک مرید جو ہے نا وہ محبت سے آتا، تو اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اب اس کو نا اللہ والے کو اس کا نا درد اٹھا، یار بندہ بڑا سونا سی گیا یار، کچھ کیا طبیعت نہیں ہے، اس کے پیچھے چلے گئے، پیچھے اس کی گھر چلے گئے۔ ایسے کئی دفعہ مرید میں فون کر لو نا تو وہ کہنا وہ میرے ترلے پاندے پہ، اور لوالا ترلے کرتے ہیں، ترلے ہو تو ویسے ساری دنیا، باقی رہی بات ان کو ذاتی طور پر معاملہ تو انہوں کوئی نہیں ہوتا، تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر وہ لوگ، لگا ہو جن کا بستر آقا تیری گلی، حضور کے در کے نوکر ہو جن کو کیا یہ شاہ یا گدا، ان کی نظر میں تو ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی قرب کی راہ ملتی ہی تب ہے، یعنی مومن بننے کے بعد اگلا درجہ ہے، اور مومن کی تعریف جو حدیث میں آئی ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا تھا آقا کریم نے کہ تو نے صبح کیسے کیا؟ کہا حضور میں صبح مومن تھا۔ فرمایا مومن کی علامت کیا ہے؟ عرض کی حضور میرے سامنے مٹی اور سونا برابر ہے۔ فرمایا یہ مومن کی علامت۔ تو نے ایمان کا ذائقہ چکھا کبھی؟ یا رسول اللہ چکھا۔ فرمایا کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب صبح جاگا دل میں جھانکا سب سے بڑھ کر آپ کا پیار تھا، میں اس کو مضبوط تھا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا تو نے اپنے ایمان کی لذات چکھنے کے لیے کبھی سیر بھی کی؟ یا رسول اللہ یہی کھڑے جنت دیکھ لیتا ہوں، دوزخ دیکھ لیتا ہوں، اجازت ہو تو اور بیان کریں۔ فرمایا خاموش ہو جا اور اس کو مضبوط تھام، اس کیفیت کو جانے نہ دینا، یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ تو اس لیے یہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ والا درد ہوتا ہے کہ یار یہ بچ جائے، تو چلے گئے، سردی کا موسم تھا۔ اب جب گئے اس نے ویلکم کیا، بٹھایا، آگ کی انگیٹھی جل رہی تھی، اس نے درویش نے حالبہ نوجوان کا لیا، حالبہ لینے کے بعد وہ جو انگیٹھی جل رہی تھی نا، اس میں سے ایک کوئلہ اٹھا کر نہ درویش نے الگ رکھ دیا، اس کا حال پوچھا، کیا حال ہے بچے ٹھیک نہیں، سب ٹھیک ہے، خیر، یہ نہ کیا تو کیوں نہیں ہو، یہ نہ کہا، بس صرف اتنا کیا کوئلہ الگ کر دیا۔ اب وہ جو نوجوان تھا اگر صوفیہ کی صحبت میں رہا تھا کچھ تو جانتا تھا، اب وہ دیکھتا رہا کہ کوئلہ بجھنا شروع ہو گیا۔ کوئلہ جب بجھ کے بالکل قریب چلا گیا نا، اس نے درویش نے باتیں حال حوال کرتا رہا، انگیٹھی کو اٹھا کر نہ دوبارہ انگیٹھی میں رکھی، جب رکھا دوبارہ بول جل گیا۔ انہوں نے کہا سمجھ گیا نہیں، سمجھ گیا کہ نہیں؟ این بتائیے جے تو دور ہو جائے گا صحبت تو تیری روحانیت بجھ جائے، تیرے روح تیرے دل پر جو ہے نا جسم قبضہ کر لے گا، مادیت قبضہ کر لے گا، دنیا کی خواہشات لذات میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر نورانی اور روحانی ماحول میں رہے گا، صحبت اچھی میں رہے گا، تیرے دل پر روح کا قبضہ رہے گا، تو ہر روز نئی منزل کا راہی بنتا رہے گا، ہر روز نئی منزل کا راہی بنتا رہے گا۔ اس لیے صحبتوں سے دور نہ ہو، چنگیاں دے سنگ لگیاں چولی پھل کرتی، مندیاں دے سنگ لگیاں اگلے بھی ہو جائے، چنگیاں دے کول رہے، درد منداں دی صحبتیں میں جی میں دکان اتارا سودا بانے لے لے میں اتر علی دکان پہ چلے جاؤ، کچھ بھی نہ خریدو، خوشبو ضرور ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، چنگی بات سننے ملے گی، چنگی بات بولنے ملے گی، چنگا چہرہ دیکھنے ملے گی، نہ خریدو کچھ بھی، سننے کو مل گیا، بولنے کو مل گیا۔ دیکھو نا جو لوگ یہاں بیٹھے، ہو سکتا ہے اس ٹائم میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے، توبہ ہی نصیب نہ ہو سکتی، ہو سکتا ہے کوئی گند دیکھتا جا کے موبائل پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ غیر محرم عورتوں پہ، اب تک خبراں بھی اور دوپٹیاں تو بغیر بھی نہیں ہیں، خبراں سننیاں بھی ہوتی ہیں، جتنی دیر بیٹھے گناہ سے بچے رہے، اچھی باتیں سن رہے، ذکر سن رہے،
चंगे चेहरे देखने को मिल रहे जो जिक्र के लिए आए हुए। तो फरमाया दर्दमंदा की सोबत इवें जिवें दुकान अतारा सौदा भावें लीजिए ना लीजिए हुले आउण हजारा। तो बेदर्दा की सोबत इवें जिवें दुकान लोहारा कपड़े भावें कुंज कुंज बइए चिणगा आउण। बुरियां दे कोल बैठोगे ना देखो ना शराबी ने जाके हाथ मिलाओगे तो शराब हाथों में शराब लगी होगी वो थोड़े लग जाए गुफ्तगू करेगा स्मेल निकलेगी तुम उसको सूंघ लोगे तुम्हारे अंदर चले जाएगा। 10 बंदे शराबी बैठे हो एक नेक जाकर बैठ जाए पुलिस आ जाए पकड़ने नेक को छोड़ दे वो कहे जनाब मैं तो इन्होंने समझाना आया सी वो कहेंगे उत्थे अंदर जाके समझा चल तो चंगियां दे विच एक शराबी जाके बह जाए क्योंकि यार इतने अल्लाह वाले बैठे साढ़े इतने ओदा की काम है यकीन मान ये सिर्फ रूप धारने से ही रब मेहरबान हो। मौलाना हज़रत महमूद गजनवी के दौर में एक बारूपिया था ना उन्होंने कहा जी मैं रूप बदलने में बड़ा माहिर हूँ। बादशाह ने कहा मैंने चैलेंज ना कर उसने कहा मैं कर रहा हूँ ना चैलेंज मैं रूप जब बदल लेता हूँ ना फिर मैं पछाने नहीं जाता अच्छा चलो फिर बदल ला कहा जी मैं बदल लिया तो 500 देना पड़ेगा दे 500 इनाम। अब उसने सब तरह से साइड पे कुंडी बना हर वक्त जिक्र दाढ़ी पड़ गई जुल्फें पड़ गई पगड़ी पहन गई ओ जुब्बा कुब्बा रूप औलिया जो आए अल्लाह से उनके लिए मांगे कुछ की मुरादें पूरी हुई किसी की ना हो। चलती चलती शोहरत बादशाह के महल तक चली। बादशाह एक इलाके में फतूहात का मसला था वो नहीं काम नहीं सीधा होता। बादशाह आया आकर उसने कोई नजराना पेश करने के दूर कर बताओ क्या काम है। मैं कहीं फलां इलाके में जो मसला है आप मेहरबानी करें मेरे लिए दुआ करें फतह अल्लाह खैर करे एंज करी मैं दुआ करूंगा कब। अब चला गया बादशाह कामयाब हो गया। जब वापस लौटा तो बहुत सारा इनामों कराम तोहफे तहफ और गनीमत लेकर हाजिर हुआ। उसने कहा ले जा इसको दूर कर मेरे से दूर कर इसको ले जा वापस भेज। अब जब वापस भेजा तो 2 दिन बाद महल में चला गया। बादशाह को कहो मेरा कर्ज देना। बादशाह पूरा कर्ज। जब बादशाह ने देखा उसने कहा हजरत आप हजूर मुझे हुक्म करते मैं हाजिर हो जाता नंगे पाँव आता यहाँ कैसे क्या मेरा 500 का दे मेरा 500 निकाल। कौन है मैं वो बहरूपिया। तो जब मैं इतना कुछ दे रहा था तब क्यों नहीं लिया। असल में जिनका रूप धारा था उनको दाग नहीं लगाना चाहता था। मेरा रब लाज रख रहा था उनके रूप की लाज रख रहा था। मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा कि एक बंदा चोरी करके जा रहा था लोग उसके पीछे लगे उसको लग रहा था कि पकड़ा जाएगा। उसने माल एक साइड पे फेंका मस्जिद की दीवार छोटी सी जाकर नियत करके हाथ बांध के खड़ा हो। जब वो आए लोग वो गिर गया सजदे में मौला झूठी मूठी का रूप को इतना पसंद है तो जब मैं सच्चा तेरी बारगाह में सजदा करूं कितना ना मजे कितना ना तो इसलिए आओ तो सही करके तू आया ना करते क्यों बदनसीबा हजारा नजा में रंगीन दे मोहम्मद छट चुके लौटो थामो किसी अल्लाह किसी की परवाह किए बगैर दिल मुतमिन जिथे हो जाए किसी की गर्दन झुका के मंजिल हर रास्ते में कुत्ते होते हैं जो कुत्तों में उलझे कभी मंजिल पर हर रास्ते में कुत्ते जिस मर्जी राह पे चले भौंकते हैं। भौंकने वाले कुत्तों का कोई मजहब नहीं होता कुछ नहीं होता उनका काम कभी किसी को भौंकना उनकी नजर में कोई फकीर दरवेश अल्लाह वाला वो किसी को नहीं छोड़ते। कई दफा धोखे से अपने मालिक को भी तो अल्लाह समझ सच्चियां भी सब बस जिम्मे पे बैठो मजीद दिल पे अल्लाह के नाम का तसव्वुर करो। नक्शबंदी में जो जिक्र कल्बी का तरीका उन्हें बताने लगा थोड़ी देर मजीद बैठते हैं जिक्र करना है दिल पे अल्लाह के नाम का तसव्वुर करना है।
تصور میں دل سے ادا کرنا، گردن سے آستہ سا قلب پسند، اللہ 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 اللہ، زبان